بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، میں لیکچر اسد علی ملتان پبلک اسکول اینڈ کالج کلاس سیکنڈ ایئر کے لیے آج ہم اپنا موضوع جو ہے نظریہ پاکستان باب اول جمہوریہ پاکستان کا قیام کے حوالے سے جو ہے وہ ہم اس پہ بحث کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ لفظ جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ لفظ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، کہ لفظ اسلامی سے کیا مراد ہے۔ لفظ اسلامی جو ہے وہ اسلام سے ریلیٹڈ ہے، اور جمہوریہ جو ہے کہ یہاں پر یعنی کہ جمہوریت ہونی چاہیے، تو اس لیے پاکستان کا قیام جو ہے انہی دو بنیادوں پر یعنی کہ اسلام کی بنیاد پر اور جمہوریت کی بنیاد پر عمل میں آیا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے، نظریہ پاکستان کو سمجھنے سے پہلے نظریہ جو ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ نظریہ جو ہے کسی سوچ، فکر یا لائحہ عمل کا نام ہے۔ اس کے استعمال کے کئی پہلو ہیں، لیکن غالب پہلو سیاسی ہے، یعنی یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو ایک سیاسی نظام کی فکری اساس کو متعین کرتی ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم نظریہ جو ہے اس کی تعریف اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ نظریہ عام طور پر کسی سیاسی، تہذیبی یا معاشرتی تحریک کے ایسے لائحہ عمل کو کہتے ہیں جو واقعات اور حقائق کی روشنی میں قوموں کا مشترکہ نصب العین بن جائے۔ سیکنڈلی ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا ہے۔ تو نظریے سے مراد ایک ایسا لائحہ عمل ہے جس کے زیر اثر افراد سے لے کے اقوام تک اپنی طبعی زندگیاں بسر کرتے ہیں، یعنی ہر انسان کا زندگی میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کا مقصد کئی انسانوں کا مقصد بن جائے تو یہ ان تمام افراد کا نصب العین بن جاتا ہے۔ یہی نصب العین نظریہ کہلاتا ہے، اور وہ لوگ جو ایک نظریے پر کار فرما ہوتے ہیں ایک قوم کہلاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان کیا ہے۔ کیونکہ دنیا میں مملکتیں اور ریاستیں کسی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں، اسی طرح مملکت خداداد پاکستان بھی ایک ٹھوس نظریے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ پاکستان کے نظریے کی اساس دین اسلام ہے، کیونکہ اسلام کا معاشرتی، سیاسی اور مذہبی نظام رواداری، انصاف، بھائی چارے اور فلاح انسانیت کے اصولوں پر استوار ہے۔ اس لیے اسلامی نظام حیات زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نظریہ پاکستان جو ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں یا تعریف کریں اس کی، تو سمپلی ہم یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں نظریہ پاکستان کو، کہ نظریہ پاکستان سے مراد یہ ہے کہ نظریہ پاکستان سے مراد مسلمانوں کا یعنی کہ یہ شعور تھا کہ وہ اپنے الگ نظریہ حیات کی بنیاد پر ہندوؤں سے الگ قوم ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم کے جو فرامین ہیں ان کی نظر کے حوالے سے، کہ انہوں نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے کیا فرمایا۔ قائد اعظم ہی وہ ہستی تھی جنہوں نے علیحدہ مملکت کے قیام کے تصور کو عملی شکل میں ڈھالا۔ انہوں نے نظریہ پاکستان کی وضاحت ان الفاظ کی مدد سے کی، اور انہوں نے یعنی کہ سب کانٹیننٹ جو تھا اس کی اوریجن کے حوالے سے بات کی، کہ پاکستان جو ہے وہ اسی دن معرض وجود میں آ گیا تھا جب ہندوستان کی سرزمین پر پہلے ہندو نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اس لیے یعنی کہ انہوں نے نظریہ پاکستان جو ہے اس کی اہمیت قرآن مجید کے حوالے سے بھی بتائی، اور قرآن مجید کی اہمیت اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ملت کی عمارت استوار ہے، وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ تو اسی طرح کانگریسی لیڈروں کے رویے پر یعنی کہ انہوں نے رد عمل اپنا دیا۔ وہ جو کانگریسی لیڈروں نے مسلمانوں کے حوالے سے یا اسلام کے حوالے سے یعنی کہ جو سٹیٹمنٹ دی اس پہ یعنی کہ انہوں نے کیا رد عمل دیا؟ اور ہمیں کہ کانگریس سراسر ہندو جماعت ہے، جب تک مسلمان کے قلب میں روح ہے وہ ہندو کانگریس کے غلام بننا پسند نہیں کریں گے۔ نیکسٹ، نسلی تعصبات کی مخالفت۔ تو نسلی تعصبات کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کے بعد 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں آپ نے پاکستانی قوم سے، پاکستانی عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف اور صرف اپنی پہچان پاکستانی ہونے کے ناطے، جس میں سندھی، بلوچی، سرائکی، پشتون،
ٹھیک ہے، اور بنگالی، ٹھیک ہے، ان تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر آپ کو صرف اور صرف اپنے آپ کو کیا انٹروڈیوس کروانا چاہیے؟ پاکستانی انٹروڈیوس کروانا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ مکمل ضابطہ حیات، کیوں کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ اسلام ہے، تو اس لیے یعنی کہ انہوں نے اسلام کے حوالے سے بتایا کہ اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، اور وہ انسان کے حوالے سے ہی یعنی کہ وہ ڈیبیٹ کرتا ہے، تو اس لیے یعنی کہ ہمارا رہنما انہوں نے فرمایا اسلام ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں زندگی گزارنے کے تمام قواعد و ضوابط جو ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے اسلام کو ایک مکمل ضابطہ حیات جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ نظریہ پاکستان کی وضاحت انہوں نے کس حوالے سے کی کہ انہوں نے فرمایا کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی؟ تقسیم ہند کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے، انگریزوں کی چال ہے، یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گاندھی کا نام خط، کیونکہ ایک لیٹر انہوں نے لکھا نظریہ پاکستان کے مفہوم کے حوالے سے اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ نظریہ پاکستان جو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اور نظریہ اسلام کو دیکھیں تو ان کے جو معنی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یعنی کہ ہم معنی قرار دیا جا سکتا ہے، تو اس لیے یعنی کہ انہوں نے بڑا کلیئرلی گاندھی کے نام خط لکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم ہندو اور مسلمان ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، یعنی کہ تاریخ کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے، لباس کے حوالے سے، غرض ہر چیز میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، صرف ووٹ ڈالنے کی صندوقچی میں آپ اور ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ نیکسٹ، نہرو رپورٹ، کیونکہ 1928 میں جواہر لال نہرو نے ایک رپورٹ مرتب کی، ٹھیک ہے، جس پہ کریٹیکل کومنٹس علامہ اقبال نے بھی دیے، قائد اعظم نے بھی دیے، اور سر شعیب قریشی اور علی امام نے بھی دیے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے اس رپورٹ کو مکمل طور پر ایک ہندو رپورٹ قرار دیا گیا، جس میں مسلمانوں کے حقوق اور مسلمانوں کے مطالبات جو ہیں، ٹھیک ہے، اس کا قتل کیا گیا۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ جو ہے ایک مفکر علامہ محمد اقبال، جنہوں نے دو قومی نظریہ بھی پیش کیا، ٹھیک ہے، تو ان کے تصور کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ اقبال کی نظر میں کیسا ہے، کیونکہ اقبال جو ہے وہ ایک شاعر مشرق ہے، ٹھیک ہے، اور برصغیر میں واحد قوم کے تصور کا وجود مسترد کر دیا تھا انہوں نے، اور مسلم قوم کی جداگانہ حیثیت پر زور دی۔ علامہ اقبال نے برصغیر کے شمال مغرب میں علیحدہ مسلم ریاست کے قیام کا تصور آل انڈیا مسلم لیگ کے 1930 کے اجلاس میں پیش کیا، اور واضح کیا کہ انڈیا ایک برصغیر ہے، ملک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو برصغیر کیا ہے؟ برصغیر کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو بر کہتے ہیں خشکی کا ایک چھوٹا قطع، صغیر چھوٹا، یعنی کہ خشکی کا ایک چھوٹا قطع، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک برصغیر ہے، ملک نہیں ہے، یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، مسلم قوم اپنی جداگانہ مذہبی اور ثقافتی پہچان رکھتی ہے، تو اس لیے انہوں نے فرسٹلی ہم ڈسکس کریں گے انہوں نے مسلم حکومت کے قیام کا مطالبہ کیوں کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلم حکومت کے قیام کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا چونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے، کیوں کہ ہر قوم جو ہے وہ اپنا تشخص کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے، تو اسی لیے اگر ہم دیکھیں تو 1867 میں ایک تنازع کریٹ ہوا لینگویج کی بیس پر، جسے ہم اردو ہندی تنازع کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ تنازع کیا تھا؟ وہ تنازع یہ تھا کہ اردو زبان کو ختم کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یہ تنازع جو تھا وہ کریٹ کیا گیا، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ لینگویج جو ہے وہ کسی بھی قوم کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اور اگر لینگویج کو ختم کر دیا جائے تو وہ قوم آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے مسلم حکومت کے قیام کے مطالبے کے حوالے سے مسلم تشخص کو پروموٹ کرنا تھا، اور مسلم تشخص کو پروموٹ کرتے ہوئے مسلم حکومت کے قیام کا یعنی کہ انہوں نے مطالبہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ چونکہ ہندوستان میں مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے، اس لیے ہندوستان کے جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر مسلمانوں کو حکومت قائم کرنے کا حق ہونا چاہیے، اور جہاں پر ہندوؤں کی اکثریت ہے وہاں پر ہندوؤں کو حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں مسلمان اور اقوام عالم میں فرق، تو نظریہ پاکستان کے حوالے سے علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمان اور دنیا کی دوسری اقوام میں نمایاں فرق یہ ہے کہ قومیت کا اسلامی تصور دوسری قوم کے تصور سے مختلف ہے،
ہماری قومیت کا اصل اصول نہ اشتراک وطن ہے، نہ اشتراک زبان، بلکہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ برادری میں اس لیے شریک ہیں کہ مظاہر کائنات کے متعلق ہم سب کے اعتقادات کا سرچشمہ ایک ہے۔ جو تاریخی روایات ہم سب کو ورثے میں ملی ہیں وہ بھی ہم سب کے لیے یکساں ہیں۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا نقشہ، کیونکہ انہوں نے مسلم حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلمان اور اقوام عالم میں فرق انہوں نے بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یعنی کہ مکمل ایک روڈ میپ دیا کہ کس طرح یعنی کہ مسلمانوں کو اپنی ایک علیحدہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے، اسلامی ریاست جو ہے، ٹھیک ہے، اس کو یعنی کہ کس میپ پہ تعمیر کرنا ہے، کس طرح بنانا ہے۔ تو اس کا یعنی کہ انہوں نے اظہار جو تھا، انہوں نے اپنے مشہور خطبہ جو انہوں نے الہ آباد کے مقام پر، ٹھیک ہے، 1930 میں دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور افغانستان اور افغان سرحدی صوبہ کو ملا کر یعنی کہ NWFP جو موجودہ ہم کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد اس کا نام چینج کر دیا گیا، جس کو KPK کا نام دیا گیا، خیبر پختونخوا، پہلے اس کا نام NWFP تھا، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، ٹھیک ہے، تو ان کو ملا کر ایک ریاست تشکیل دی جائے جو برطانوی سلطنت کے اندر ہو یا باہر۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ شمال مغرب میں مسلم ریاست کا قیام مسلمانان ہند کا مقدر بن چکا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ بر صغیر میں اسلام کے مفاد کے پیش نظر بر صغیر میں ایک مستحکم مسلم ریاست قائم کی جائے، اسی میں ہندوستانی مسائل کا حل منحصر ہے۔ شکریہ۔ سناؤ جی ریکارڈنگ۔